اس صورت مبارکہ کو ال-عمران کہا جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ صورت مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے والد کا نام عمران تھا، تو اس مناسبت سے اس کو ال-عمران کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے، وہ آگے جا کے ہم تفسیر میں پڑھ لیں گے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ اکثر جو ٹارگٹ تھے وہ یہود کی قوم تھی، لہٰذا انہی کے عقائد کو اور انہی کے اعمال کو بہت زیادہ بیان کیا گیا تھا۔ اس صورت مبارکہ میں نصارہ قوم کو ڈسکس کیا گیا، ان کے عقائد اور ان کے اعمال کی بات کی گئی ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ ان کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور مختلف طرح کے سوالات کرتا ہے، تو گویا کہ جو ان کے جوابات دیے جاتے ہیں انہی کے بارے میں کچھ دلائل ہمیں اس صورت مبارکہ کے آغاز میں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ اس صورت مبارکہ میں بھی زکوٰۃ، سود اور جہاد کے متعلق ہمیں کچھ احکام ملتے ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے ہمیں اس کائنات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کیا جاتا ہے الف لام میم کے ساتھ۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں جو ایک اصولی بات کی جاتی ہے کہ اصل اور حقیقی علم صرف اللہ اور نبی علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن جب آپ بہت ساری تفاسیر کو دیکھیں گے تو وہاں پہ کچھ اہل علم نے بہت سارے نکات بیان کیے ہوتے ہیں، تو اہل ذوق جو ہیں وہاں پہ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری آیت مبارکہ جب آتی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان الفاظ کی خوبصورتی اور جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس کو ہم نے آیت الکرسی میں بیان کر دیا ہے، لہٰذا ان کی وضاحت جو ہے وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر آیت نمبر 3 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزل علیک الکتاب، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ ہی ہیں کہ جنہوں نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا۔ آیت مبارکہ میں نزل علیہ کا جو فرمایا گیا ہے اس کے ضمن میں ایک فرق بیان کیا جاتا ہے علی اور الہ کے درمیان میں۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف نازل کرنا، اور جب الہ کا ذکر آتا ہے تو اس سے سامنے والے کی بہت خصوصیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے خاص آپ کے لیے یا آپ کی طرف جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ لیکن جب الہ کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک ذمہ داری کا ہونا، ایک بوجھ کا ہونا، اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ صرف آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن آپ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پہ الہ کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا یہ ایک بڑا بوجھل کام بھی ہے۔ لہٰذا یہاں سے جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا اس کتاب کا علم جو ہے یہ لازمی علم ہے یا یہ ایک آپشنل علم ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپشنل ہوتے ہیں، کہ جس میں معلومات ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ اس کو سنیں نہ سنیں، قبول کریں نہ کریں، عمل کریں نہ کریں۔ لیکن ایک علم ایسا ہوتا ہے کہ جسے لازمی علم کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ نزل علیک سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن ایک آپشنل علم نہیں ہے، اختیاری علم نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہے ہم سنیں نہ سنیں، عمل کریں نہ کریں، جانیں نہ جانیں، بلکہ اس کو ہر حال میں لینا ہے، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور نزل علیک الکتاب سے نصارہ کے ایک عقیدے کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں، لہٰذا ہم پہلے سے ہی بخشائے ہیں، ہمیں کسی احکام کی، کسی کتاب کی، کسی چیز کے اوپر عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کتاب کو تو تب فالو کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو بخشوا سکیں، نجات دلا سکیں، وہ تو ہماری آلریڈی ہو چکی ہے۔ جبکہ نزل علیک الکتاب یہ کہتا ہے کہ یہ محض کتاب نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے فرائض بیان کیے گئے ہیں، احکام بیان کیے گئے ہیں، اعمال بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہی فرائض، احکام اور اعمال جو ہیں یہ ہمارا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو میری نجات ہی ممکن نہیں ہے۔ تو گویا کہ ان کے عقیدے کے بالکل برعکس بات جو ہے وہ نزل علیک الکتاب کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ پھر اس کتاب کی ایک اور خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ حق کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے مقصد کا ہونا، یعنی کہ یہ کتاب بے مقصد نہیں ہے، یہ بغیر کسی مقصد کے نازل نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، یہ ایک خاص سوچ کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اور خوبصورت بات یہ کہ جو اس کتاب کو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انسان بے مقصد نہیں رہ سکتا، یا اپنے مقصد سے غافل نہیں رہ سکتا، یا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، یا اس کو پڑھ کے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ مقصد سے نازل ہونے والی کتاب ہے،
اور یہ اپنے پڑھنے والی کی زندگی کو بھی بامقصد بنا دیتی ہے۔ دوسرا اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے حقیقت کے ساتھ کہ یہ کتاب جو ہے یہ حقیقت بتانے والی کتاب ہے۔ یہ ماضی کے بارے میں بات کرے گی، چاہے وہ کسی شخصیت کے بارے میں ہو، کسی واقعے کے بارے میں ہو، تو اس کی حقیقت کو بالکل واضح کر دے گی۔ تو گویا کہ وہ ہسٹری جو کہ بعض کتابوں میں غلط بیان کر دی جاتی ہے، یہ اس ہسٹری کی حقیقت کو بھی بیان کر دیتی ہے۔ اگر یہ آنے والی زندگی کے بارے میں بات کرے گی تو گویا کہ وہ بھی حقیقت کے اوپر مبنی ہوگی۔ اگر یہ موجودہ حالات کے بارے میں بات کرے گی، چاہے وہ کوئی فلسفہ ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی روایت ہو، یا کسی تخلیق کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں بات کرے گی، تو گویا کہ اس کی حقیقت کو بھی بالکل کھول کے رکھ دے گی۔ لہٰذا اس کتاب کے اندر انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ حقیقت پہ مبنی بات ہوتی ہے، وہ کوئی افسانہ نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا، وہ کوئی فیک سٹوریز نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کی گہرائی میں جاتے جائیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، رویے ہوں، اعمال ہوں، فلسفے ہوں، سوچ ہوں، تاریخ ہو، مستقبل ہو، حال ہو، یہ ہر چیز کی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے۔ تیسرا اس کا معنی حق سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ حقوق کا ہونا، اور جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ میرے ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے یہ کتاب جو ہے ہمارے اوپر حق رکھتی ہے۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ یہ کتاب حق رکھتی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں جیسے جاننے کا حق ہے، ہم اس پہ عمل کریں جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اسے آگے لوگوں تک پہنچائیں، اس کی دعوت دیں کہ جیسے کہ اس کی دعوت دینے کا حق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میں اور بہت سارے کام ہیں اور بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، میرے پاس اس کتاب کے لیے وقت نہیں ہے۔ جس طرح سے باقی سب کے حقوق ہیں ان کا ہم سے سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے یہ اس کتاب کے بھی میرے اوپر حق بنتے ہیں، اس کا بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا حق تھا کہ اس کتاب کو نازل کیا جاتا، اور انسان کے اوپر حق تھا کہ وہ اس کتاب کو قبول کرتا جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے۔